أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته قائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين وطيب أرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات عید الاضحیٰ قربانی کی عید آپ سب کی خدمت میں بہت بہت مبارک ہو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب اور ان کی پاک آل کے صدقے میں آپ کو یہ عید سعید بنائے سعادت کا ذریعہ بنائے رحمتوں برکتوں کا عنوان بنائے آفتوں مصیبتوں سے بچائے وہ مومنین مومنات جو رخصت ہو گئے ہیں ہم سے بچھڑ گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کی مغفرت فرمائے اور بالخصوص اس سنٹر اس مرکز کے ساتھ جو وابستہ رہے اور اب نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب پہ اپنی غفران واسعہ نصیب فرمائے عید قربان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو قربانی کرتے ہیں عام قربانی کرتے ہیں قربان نہیں ہوتے ہیں اس وجہ سے دو چیزیں بڑا فرق ہے اس میں یعنی عید قربان یا عید الاضحیٰ قربانی کی یاد ہے یہ مہینہ ہی بذات خود بہت اہمیت والا ہے ذوالحج کا مہینہ تو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے بھیجا میقات کے لیے 30 دن اور اس کے بعد فرمایا کہ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ 10 دن اللہ نے اور بڑھا دی پہلے 30 دن تھے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا 30 راتوں کا پہلے وعدہ کیا 30 days اس کے بعد اللہ نے 10 راتوں کو اور بڑھا دیا کہ ابھی شاید آپ کی میقات جو ہے نا کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے کمپلیٹ نہیں تو یہ جو 10 دن اللہ نے مزید بڑھائے ہیں
وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. یہ جو میقات رب ہے نا وہ 40 دن بن گئے. اب جو 10 دن ہیں وہ 10 دن کون سے تھے؟ پہلی ذوالحج سے لے کر 10ویں ذوالحج تک ہر نبی نے پروٹوکول دیا ہے، خاص پروٹوکول دیا ہے. یہ جو 10 دن پہلے ہیں یہ 10 دن بھی بہت عظیم ہیں اس لحاظ کے ساتھ. بہت بڑی تاریخ ہے، بہت بڑی یاد ہے، بہت بڑا سلسلہ ہے. یعنی اس لحاظ سے پہلا عشرہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے ماہ ذوالحج کے پہلے عشرے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ عشرۃ انابۃ الی اللہ. یہ جو پہلا ہے، پہلا 10 دن کیا ہے؟ یہ 10 دن اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، رجوع کرنے والے. انابہ توبہ سے اوپر کا درجہ ہے. یہ وہ ہیں 10 دن وہ ہیں. اور یہ شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ کی یادوں سے، پہلا عشرہ. اور پہلے عشرے کا جو اختتام ہوتا ہے وہ حضرت ابراہیم کی یاد سے ہوتا ہے. پہلا عشرہ شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ کی یاد سے، عشرے کا اختتام ہوتا ہے حضرت ابراہیم سے. دوسرے عشرے کا جو آغاز ہے وہ ولایت سے ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے غدیر کی. تیسرے عشرے کا ابتدا ہوتی ہے توحید کی. توحید ہے، پورا عشرہ توحید ہے. وہ جو مبالغہ ہے نا وہ توحید کا عشرہ ہے. پہلا عشرہ انابہ ہے، دوسرا عشرہ ولایت ہے، اور تیسرا عشرہ توحید ہے. پورا مہینہ کیا ہے؟ توحید ہی توحید ہے. انابہ ہی انابہ ہے، ولایت ہی ولایت. یہ تو دیں. اب یہ جو اتنے بڑے عشرہ ولایت ہے، فَمَا بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ. اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، 5 بنیادیں. There are 5 pillars of Islam, 5 foundations of Islam. کون سی ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور ولایت. اور ولایت. یہ حدیث کیا ہے؟ اصول کافی میں مولا امام محمد باقر علیہ السلام یہ بنیادوں کو بتایا کہ وہ عقائد ہیں جو آپ نے وہ ٹھیک کہا ہے. آپ لوگ توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے. آنے نہیں کوئی نہیں، قیامت. وہ عقائد ہیں. There are fundamentals of Islam, creed of Islam. آئیڈیالوجی ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے ہمارے عقائد کی بنیاد. یہاں پہ جو بنیادیں بتائی گئی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور ولایت ہے. اہمیت چونکہ مولا نے ولایت کی دینی تھی، اسی وجہ سے جو جب راوی نے پوچھا کہ ما افضل، ان میں سب سے افضل کون سی ہے؟ فرمایا الولایہ. الولایہ. کیوں ہے الولایہ؟ اسی طرح باتیں نہیں کرتے تھے، دلیل کے ساتھ معصومین باتیں. فَإِنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ. اس وجہ سے کہ ساری بنیادوں کی یہ چابی ہے. چابی ہوگی تو گھر میں آئیں گے، چابی ہوگی تو نماز پڑھیں گے، چابی ہوگی تو روزہ رکھیں گے، چابی ہوگی تو حج کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. برکات جو ملتی ہیں وہ کس سے ہے؟ ولایت سے. ولایت سے ملتی ہے. ولایت سے معصومین. ولایت معصومین. آپ زیادہ شروع میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک. میرے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں معرفت اہل بیت کی معرفت و معرفت اولیاء کو. ایک اہل بیت کی معرفت، ایک ان کی اولیاء کی بھی معرفت. اور یا اللہ تو مجھے قرار دے
ان لوگوں میں سے کہ جو اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کرنے والے ہیں. یہ زیادہ شبہ ہے. یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہوں، آخرت میں بھی رہوں. کیا ہے ہمارا سیر و سلوک، ہمارا جتنا ہے حرکات ہیں، سکنات ہیں اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ بہت بہت بڑی منزل ہے. ایک شخص ہے نا، بوڑھا سن رسیدہ، اولڈ مین، آیا کہ وضو کیا ہوا تھا اور ہاتھ بھی گیلے تھے. ویسے ہمارا یہ تو صفائی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، صاف کرتے ہیں، مکروہ ہے. یعنی خود بخود اب اس میں کئی چیزیں ہیں، ساری باتیں تو سارے میں نے پہلے بتایا نا، آپ ساری چیزیں تو نہیں یہاں بتائی جاتی ہیں، ٹائم مطلب. تو پانی جو وضو کا ہے نا اس کو بہنا چاہیے، تو اس کے لیے یعنی خشک کرنا مکروہ ہوتا ہے. باطل نہیں ہے وضو. بات میری غور سے سنیں، یہ نہیں ہو کہ قربانی کر کے پھر اس کو غلط تعبیر ہے. مکروہ ہوتا ہے یعنی کیا ہے، مستحب یہ ہے کہ وہی پانی رہے، وہی پانی. اس وجہ سے کہ اللہ ہر قطرے سے ایک فرشتے کو خلق کر دیتا ہے. مستحب کئی صورتیں اس کی ہوتی ہیں، کئی بیماریاں میں انسان سے ختم ہوتی ہیں. ایک شخص تھا نا، جب ہم یہاں نہیں آئے تھے تو یہ سنا کہ وہاں ایک آدمی کو نیند ہی نہیں آتی تھی. تو کہا وہ لندن میں گیا تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ بازوؤں کو دھوئیں نا جب تو خشک نہیں کریں، آپ کو اچھے طریقے سے نیند آئے گی. اب بازو خشک نہ کرنا، نیند کا آنا، اس میں اور کتنی چیزیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں کے اندر، بہت ساری. تو پانی یہ بھی تھا اس کے. انہوں نے کہا کہ فرزند رسول بس 3 چیزیں یاد رکھنی، بس 3 چیزیں. آپ اس میں سائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، آپ اس میں امضاء کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، آپ اس کی تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بس 3 باتیں ہیں. احبکم واحب من یحبکم. پہلی بات یہ ہے میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور جو آپ سے محبت کرتا ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ بڑی مشکل گل ہے. یہ آدمی کہے نا کہ میں اہل بیت سے محبت، یہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے کرتے ہیں، وہ کمال نہیں کیا. لیکن یہ جو دوسرا ہے نا، یہ بڑا مشکل کام ہے. وَأُحِبُّ مَن يُحِبَّكُمْ. میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے. دوسری بات ابھی پہلی جا رہی ہے. دوسرے کیا ہے؟ جو آپ کے دشمن ہیں نا، میں ان سے اظہار برات کرتا ہوں. اظہار برات کا مطلب ہوتا ہے ڈس ایسوسیشن. ڈس ایسوسیشن میں ان سے میری کوئی ایسوسیشن نہیں ہے. ڈس ایسوسیشن یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں انتظار فرج میں رہتا ہوں. انتظار فرج، مولا کی اس حکومت کی انتظار. تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے. جس چیز کو آپ نے حلال کیا ہے میں اسے حلال سمجھتا ہوں، جسے حرام کیا ہے میں اسے حرام سمجھتا ہوں. اور نہیں یہ 14 صدیاں پہلے کی بات ہے، ابھی تو نہیں ہے نا، ابھی تو بہت ٹائم بدل گیا ہے. اپنی باتیں نہیں کریں شریعت. حلال محمد حلال لا یوم القیامہ. اس وجہ سے کہ جو پیغمبر کے حلال کو حرام قرار دے پھر اس کا حشر وہی ہوتا ہے. ہر روز اس کو سزا ملتی رہتی ہے. اس وجہ سے کہ جو پیغمبر ہمارے کیا ہے اور کسی کے ساتھ ہم کہتے ہیں پیغمبر نے کس کو کیا اتھارٹی ہے کہ پیغمبر کی موجودگی کہ وہ اپنی شریعت بنائے. کہا فلاں ٹائم پہ 3 چیزیں حلال تھیں ہمارا، وہ تو کیا اتھارٹی کیا ہے؟ کیا اتھارٹی ہے آپ کو حرام کرنے کی؟ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے حلال کو حرام کرنے کی، حرام کو حلال کرنے. فرزند رسول بتائیے میرا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو میں تم نے کمال کر دیا ہے، تیرا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے. اور میں تمہیں ایک اور چیز بتاؤں،
نہ فقط تم جنت جاؤ گے بلکہ تیری جگہ میرے بابا کے ساتھ ہوگی، میرے جد کے ساتھ ہوگی، امیر المومنین کے ساتھ ہوگی، مولا حسین کے ساتھ ہوگی، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوگی۔ کیا ہے یہ نہیں ہمیشہ اس چیز کی طرف متوجہ۔ یہ جو اب بات آ گئی ہے اصل سیکریفائس کی، یعنی اس کا جو مفہوم ہے، یہ جو اشرہ ہے قربان گاہ کا امتحان ہے انسان کے لیے، بہت بڑا امتحان ہے۔ ہر ایک انسان کچھ نہ کچھ قربانی کر رہا ہے۔ غریب و سادہ و رنگین داستان حرم، نہایت اس کی حسین جو ابتدا ہے اسماعیل۔ ہر ایک انسان قربان کر رہا ہے۔ کوئی اپنی ذات کو قربان کرتا ہے، وہ اپنی جان کو قربان کرتا ہے، وہ اپنے مال کو قربان کرتا ہے، وہ اپنے جاؤ حشمت کو قربان کرتا ہے، قربان کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہے نا کہ ہمارے شیعہ جو ہے نا وہ ہماری مدد کرتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے۔ یہ سب سے افضل ہے، اپنی زبان کے ذریعے فرمائے یہ سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے زبان کے ذریعے مدد کرنا اہل بیت اطہار نے مسلم۔ یہ جو ہم جان کی قربانی کرتے ہیں، مال کی قربانی کرتے ہیں، خمس دیا آپ نے، مال کی قربانی ہوگی۔ وہ ایک آدمی تھا، میں سچا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ خمس دیتا تھا، پہلے بیوی کو دیتا تھا، آخر میں نہیں دیتا، لیکن پھر لے کے چھوٹے بچے کو دیتا، پھر دوسرے کو دیتا، پھر تیسرے کو دیتا، آخر میں جیب میں رکھ دیتا۔ یہ تھوڑا خمس ہو گیا ہے۔ وہ خمس غریبوں کا کیا سادات کا ہے، آپ کو تھوڑا ایک ادھر سے اٹھایا پھر جیب میں ڈال دیا، تو دینے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ یہ نہیں ہوتا، یہ چکر ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ اسی طرح ہے، زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ اپنے جو نصاب ہے، 9 چیزیں ہیں اس کے اوپر جو ہے نا نصاب میں بنتی ہیں، یہ کیا ہے؟ مال کی قربانی، جان کی قربانی ہے۔ جان کی قربانی بھی انسان اپنے آپ کو راہ خدا میں قربان کرتا ہے، یہ بھی قربانی ہے۔ بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے، جان کو قربان کرنا، مال کو قربان کرنا۔ 20 بہانے بناتا ہے خمس دیتے ہوئے، 20 بہانے۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں اپنا خمس، اس وجہ سے میں باتیں آپ سے یہ کرتا ہوں چونکہ میں خود خمس دیتا ہوں۔ اگر میں خود خمس نہیں نہ دیتا تو میں ایک دفعہ بھی آپ کو نہیں کہتا۔ میں خود دیتا ہوں نا خمس، اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے یہ باتیں کر رہا ہوں، اس وجہ سے میری باتوں کا اثر ہوتا ہے، ورنہ باتوں کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ اذا خرج من القلب دخل فی القلب، بات جب دل سے نکلتی ہے تو دل پہ چوٹ مارتی ہے، دل پہ۔ اس وجہ سے بہت توجہ کریں، بہت بڑی برکات ہیں خمس کی۔ ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ خمس دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، یا وہ نہیں، مال کم نہیں ہوتا، آپ کا مال بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کی عزت زیادہ ہوتی ہے، آپ کا مال زیادہ ہوتا ہے، آپ کا شرف زیادہ ہوتا ہے، آپ کی دنیا میں عزت آبرو زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اس کی یعنی کیا ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آدمی یہ نہیں کہتا ہے کہ بی بی آپ کے جنوں نے حق کھایا نا، اس پہ تو یہ ہونی چاہیے، اور خود کھا کے جنوں اس پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ خواہ مخواہ جو ہے نا دھوکہ ہے اپنے آپ کو دینا، سیلف ڈیسیٹ، اس وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ یہ جو انسان خمس دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، یہ بھی قربانی ہے، قربانی، اس کو بھی قربانی کہیں گے، یعنی ایسا نہیں ہے قربانی نہیں، اللہ کی راہ میں۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ ہاں جی سارے ایک ہی جیسے ہیں، تو ذرا آپ قربانی کریں نا پھر ایک جیسے ہیں تو۔ اگر بولٹن میں کوئی جو ہے نا وہ چھری رکھے گا بچے پہ تو
دمبا تو آنے والا نہیں ہے، پولیس آنے والی ہے، دمبا کوئی نہیں آئے گا وہاں، یہ بات یاد رکھیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، ہم لوگوں کے خواب سچے نہیں ہوتے ہیں وہاں سے۔ ہم بعض اوقات سارے دن جو گھومتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں، وہ ساری فلم رات میں چلتی ہے، اب یہ ہو گیا تو اب یہ ہو گیا تو اب یہ ہو گیا۔ یہاں بعض اوقات اتنا کھا لیتے ہیں کہ ساری رات جو ہے نا وہ نائٹ میئر ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد خواب سچا ہوتا ہے، ایسا نہیں خواب سچا نہیں۔ تیسری قسم ہے خواب سچا ہونا۔ انبیاء معصومین علیہ السلام کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ کئی واقعات خود قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ یہ جو خواب ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ یہ ہے پورا، یہ خواب دیکھا ہے 8ویں ذوالحج کو۔ اسی وجہ سے 8ویں ذوالحج کو کہتے ہیں یوم الترویہ۔ ترویہ رویت وہی خواب کو کہتے ہیں، خواب کو کہتے ہیں یوم الترویہ، یعنی خواب والے۔ یہ جو ہے نا the day of dream، یوم الترویہ، ترویہ رویت، یہ جو آج کل بات ہے نا رویت ہلال کی، یہ رویت نہیں، یہ وہی ہے یوم الترویہ۔ 8 کو دیکھا، 9 کو بھی دیکھا ہے۔ اسی وجہ سے عرفہ کے ناموں میں سے ایک خواب بھی ہے حضرت ابراہیم کا، کہا کہ یا اللہ میں نے پہچان لیا ہے۔ عرفہ یعنی میں نے پہچان لیا۔ عرفات ہوتی اس کی ہے جس کا امام ہوتا ہے، مشر ہوتی اس کی ہے کہ جس کا امام کا شعور ہوتا ہے، منا ہوتی اس کی ہے کہ جسے قربانی ابراہیم موجود ہوا کرتی ہے، وہ ہوتی ہے۔ یعنی یہ کیا ہے کہ اس طرح۔ اب یہاں کے اوپر جب 9ویں کو دیکھا تو اس کے بعد کیا ہے، بیٹے سے کہا کہ آپ دیکھ لیں، کہا کہ بابا کیا پریشانی کی کیا بات ہے۔ فلما بلغ معه السعي، جب تینی چلنے کے سعی کہتے ہیں نا کوشش کے، جب دوڑ دھوپ بچے میں آتی ہے۔ آپ جسٹ امیجن کہ مور دین 85 ایئرس، 85 سال کے بعد بچہ ہوا ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ 85 سال کا بچہ ہو سکتا ہے نا، 85 سال کا، ہر ایک کا نہیں ہوتا ہے، ہوتا سائنٹیفکلی میڈیکلی ممکن ہے نہیں ہو، شاید محال ہی کہتے ہیں لوگ۔ خود حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ حالت میری اور یہ حالت میری بیوی کی، دونوں ہی ہم تو فارغ ہو چکے ہیں، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ امر پروردگار ہے، وہ چاہے تو تدریج سے خلق کرے، چاہے تو امر سے خلق کرے۔ کیا کہنا ہے، اس کی اپنی شان ہے، وہ اپنی شان سے خلق کرتا ہے، اس کی اپنی قدرت ہے۔ بچہ جب ہوا 85 سال کے بعد، اب 13 سال کا ہوا بچہ، 13 سال کا جب بچہ تو کہتے ہیں جب کیا ہے سائی، بہت چاہتے تھے حضرت ابراہیم، بہت زیادہ محبت ہے۔ اللہ ہر ایک کا امتحان نہیں کرتا، ہر ایک چیز سے، ہر چیز سے اللہ امتحان نہیں کرتا، جو اس کا اسماعیل ہوتا ہے اس سے امتحان کرتا ہے۔ اب آپ کے اسماعیل کون سے ہے؟ کسی کا اسماعیل مال ہوتا ہے تو وہ مال کا ذریعہ، کسی کا اسماعیل مثلا جاہ و جلال ہوتا ہے تو وہ جاہ و جلال سے جو ہے نا امتحان لیتا ہے، کسی کا اسماعیل اولاد ہوتا ہے تو وہ اولاد کے ذریعے وہ امتحان اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ امتحان جو مجھے ایک چیز پسند ہی نہیں ہے، اچھا تو وہ لے لے تو تب کیا ہے، لے لے تب کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے لیے، اس وجہ سے کہ امتحان ہر ایک کا جو یوسف ہے نا اس کے ذریعے امتحان، ہر ایک کا جو اکبر ہے نا وہ اس کے ذریعے امتحان، ہر ایک کے ذریعے تھوڑی کرتا ہے، ہر ایک سے امتحان، ہر چیز سے امتحان نہیں کرتا، ہر اس چیز سے امتحان کرتا ہے جو اس کا اسماعیل ہوتا ہے، اس کا جو اسماعیل ہے نا اس بے گزارا جان و مال و فرزند خیش تا خلیل اللہ دوران، اپنی جان سے گزرو، مال سے گزرو، تاکہ اللہ آپ کو زمانے کا خلیل بنا دے۔ زمانے کا خلیل تب بنتا ہے کہ جب انسان
قربانی ہے، قربانی. اب اللہ نے یہ جو پہلا شیطان ہے، بڑا شیطان ہے، درمیانہ شیطان ہے، دیز آر دا سمبولک کیریکٹرسٹکس جس کو کہتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں. یہ حقیقت شیطان نہیں ہے، یہ شیطان کی یاد ہے. جب سب سے پہلے وہ آیا حضرت حاجرہ کے پاس، دیکھیں حضرت ابراہیم لے کے جا رہے ہیں بچے کو ذبح کرنے کے لیے، تو ان کے شاید کچھ دماغ میں فرمایا تم شیطان تو نہیں ہو؟ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا جو نبی کے دماغ پہ شک کرو اسے شیطان ہی کہتے ہیں. اس وجہ سے کہا کہ میرے پاس ساری دنیا ہوتی تو میں اپنے اللہ کے اوپر قربان کرتا. یعنی یہ اس کے بعد کیا ہے، حضرت ابراہیم کے پاس فرمایا کہ اگر مشرق تا مغرب سارے کے سارے میرے اسماعیل ہوتے، اللہ کے نام تو قربان. حضرت اسماعیل، یہ تین اصل میں کیریکٹرسٹکس ہیں، تین یادیں ہیں، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، درمیانے شیطان. وہ ایک بڑے افسر تھے پاکستان میں، اب میں نام نہیں لیتا جو بہت سارے جانتے ہیں. وہ حج پہ گئے، بچیاں بھی ان کے ساتھ تھیں. انہوں نے کہا کہ بابا چلیں شیطانوں کو پتھر مارنا ہے. تو تین دفعہ چپ کر کے سنتے رہے. اس کے بعد کہا کہ مجھے ہی مار ادھر مارنے کی اتنی ضرورت. بات یہ ہے کہ اصل میں یعنی یہ جو تین ہے نا، ان تین یہ ایک قسم کی یادیں ہیں. اس یاد کو یاد منانے کے لیے ہے کہ تاکہ یہ جب بھی شیطان جس روپ میں آنا چاہے تو ہم نے اس کی بات نہیں ماننی. روپ نہیں، شیطان کے کسی روپ کو بھی نہیں دے گا. شیطان کے مختلف ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. میں اپنے جو بچے ہیں، جوان ہیں، انہوں کو کہوں گا انگلش میں بھی ہے کتاب اور اردو میں بھی ہے. کتاب ہے شہید دستغیب کی، اس کا نام ہے استعاذہ، ریفیوج آف اللہ سبحانہ. استعاذہ، اس کتاب کو پڑھیں. میں نے زمانے میں 35-40 سال پرانی پڑھی ہے. میں نے ہماری کتاب جو تیسری جلد ہے زبور آل محمد کی، اس میں بھی پڑھیں تو شرح ہے. اس میں ہم نے 33 ٹیکٹکس آف شیطان، 33 ہم نے شیطان کے ہتھ کنڈے لکھے. شیطان کس طرح آتا ہے، شیطان نے کیا کرنا ہے وہاں پہ رہنے، کسی اور جگہ جا کے جہاں پہ ہے ہی فساد ہے. وہ تو خود اپنی اس کی اپنی پارٹی ہے، اس میں تو جانا نہیں ہے. وہ آئے گا تو یا مسجد میں آئے گا یا منبرگاہ میں آئے گا یا کسی عالم کے پاس آئے گا. وہ ایک بڑا اچھا واقعہ، خاتم الفقہاء شیخ انصاری آل اللہ مقامہ، انہیں خاتم الفقہاء کہتے ہیں. یہ بھی واقعہ اسی کتاب کے اندر. وہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، کچھ بھی نہیں تھا. بہت احتیاط کرتے تھے. ہمارے علماء بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے. یہ بالخصوص یہ خمس کے سلسلے، آپ کسی بھی آیات کو دیکھیں کہ خود اپنے کبھی بھی استعمال نہیں جاتے، کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ جتنی باتیں آپ خمس کی سنتے ہیں، یہ سارے وہی کرتے ہیں باتیں جو بے خمس سے ہوتے ہیں، جو خمس نہیں دیتے ہیں. جو خمس دیتا ہے وہ تو شکر کرتا ہے، چلے میری ذمہ داری پوری ہو گئی، چلیں ٹھیک ہے جناب. اس کو کیا ہے یہ باتیں کرنے، یہ سارے وہی. ان کے پاس ان کے شاگرد نے خواب دیکھا کہ شیطان ہے، اس نے بہت ساری رسیاں اٹھائی ہوئی، ایک موٹی سی رسی یعنی جو ٹوٹی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تمہارے استاد کو ڈالی تھی لیکن توڑ دی اس نے. تمہارے استاد کہا کہ کیا؟ دوسرے دن کہا کہ استاد جی خواب دیکھی ہے. کہا کیا خواب دیکھی؟ کہا کہ یہ ہے. فرمایا تمہارا خواب سچا ہے، تمہارا خواب سچ ہے. اس نے پھر جو اسٹوڈنٹ تھا اس نے کہا میرے لیے کون سی رسی رکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں رسیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تمہیں ایسے ہی کام چل جائے گا تمہارے لیے. یہ رسی تو موٹی موٹے لوگوں کے لیے ہے، تمہارے لیے رسی کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا کہ یہ مجھے تمہارا خواب سچا ہے. ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے. ایک سیم امام سے پڑھا ہوا تھا قرآن،
میں نے کہا اس کو بیچ کے پھر جب پیسے آئیں گے تو پھر اس میں لے کے خرید. پھر تھوڑا آگے گیا, میں نے کہا چھوڑے اللہ کریم ہے, کوئی اور شاید سبب پیدا کرے. تو اس نے رسی ڈالی تھی لیکن ہم نے اس رسی کو توڑ دی ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ اس حد تک پہن ہوئے تھے. مالی لحاظ کے ساتھ, جانی لحاظ کے ساتھ آخری بات کہہ کے تمام کروں, وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ جو عید الاضحیٰ ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ جب نام خدا کے لیے, نام اہل بیت کے لیے تمہیں مال دینا پڑے مال دے دو, جان دینی پڑے جان دے دو, اولاد دینی پڑے اولاد دے دو. یہ ہے اصل حقیقت جو عید الاضحیٰ کی ہے. یعنی اپنی خواہشات کو پامال کر کے اللہ کے حکم کی لاج رکھنے کا نام عید الاضحیٰ ہے. یہ ہے عید الاضحیٰ کا مفہوم. یہ ہے کہ خواہشات نفسانی نہیں ہیں. خواہشات نفسانی کو ہم نے توڑ دیا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. کبھی بھی اللہ کے حکم کے سامنے, کبھی بھی اللہ کے حکم کے سامنے کوئی انسان بات نہ کرے, اس وجہ سے کہ وہ سب سے بہتر اللہ کے حبیب نے بتا دی. کوئی بھی ایسا کام کہ جو تمہیں جنت میں لے جانے والا ہے میں نے اسے بتا دیا ہے, جو تمہیں جہنم سے محفوظ کرنے والا ہے وہ بھی میں نے تمہیں بتا دیا. اس وجہ سے ایک چیز سب سے بڑی یاد یہ ہے کہ قربان ہو گئے حضرت اسماعیل. یہ 10 ذوالحج کی بات ہے. اور جو ہی صدقت الرؤیا قرآن نے کہا, جو ہی چھری چلی, سارے حالات میں پچھلے سال بھی آپ کو عید قربان کا بتا چکا ہوں, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے کہ آپ سنتے ہیں اور دوسرے دن بھول بھی جاتے ہیں. وہ شیخ صاحب قبلہ کو کسی نے کہا کہ میں نے تیسرا اشرف پڑھنا ہے تو اب تیاری نہیں ہے. انہوں نے کہا اگلی تقریب کو پیچھے کر دو, پیچھے کو اگلی کر دو. کہا وہ بھی کر چکا. تو ہمیشہ ہماری عادت ہوتی کہ ہم فریش اس سے آتے ہیں, آپ کی خدمت میں پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اصل میں یہ جو عید قربان ہے, آپ یہاں کے اوپر یعنی 10ویں کو سارے واقعات چھوڑ کے, وہ جو 7 ہم نے پچھلے غالباً اس میں بتائے تھے آپ کو کہ چیزیں تھیں اس میں حضرت اسماعیل نے کہیں, جی 7 چیزیں ہیں, بالکل ٹھیک ہے. تو چھری چلی نا, آنکھیں بھی بند تھی, ظاہر پٹی بند ہوئی تھی. جب پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل کھڑے ہیں, دمبا ذبح ہے. دمبا ذبح ہے. اب یہ نہیں ہے کہ چھری نہیں, چھری نہ چلتے تو دمبا کیسے ذبح ہوتا؟ چھری تو چلی ہے نا, ایسا تو نہیں چھری نہیں چلی ہے, چھری چلی ہے. دمبا جو ذبح ہوا ہے تو ایسے تھوڑی ہو گئی ہے. حضرت جبریل نے ذبح نہیں کیا ہے, حضرت ابراہیم نے ذبح کیا ہے. حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل کھڑے ہیں اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے فوراً کہا, ابراہیم کمال کر دیا آپ نے, کمال کر. 30 امتحان کے بعد 30 امتحان آپ نے 30 امتحانوں کو ذکر کیا المرجان میں اپنی تفسیر میں. 30 امتحان حضرت ابراہیم, ان میں سے ایک ہی امتحان, یہ امتحان. اللہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم تو بڑے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے, اللہ نے قربانی قبول نہیں کی ہے, اللہ نے قربانی قبول نہیں کی ہے. ایسے میں جو ہے نا آیت آئی, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. انا الذبیحین, یہ انا الذبیحین, یہ جو آپ شام کے خطبے میں مولا کا خطبہ وہ دیکھتے ہیں نا, اس میں انا الذبیحین, میں 2 ذبیحہ کا بیٹا ہوں. ایک حضرت اسماعیل, ایک حضرت, یہ جو 2 ذبح ہوئے ہیں نا, میں ان کا بیٹا ہوں. اللہ نے فوراً کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ابراہیم پریشان نہیں ہوئے, ہم نے اس کا فدیہ کیا ہے, بڑی قربانی کرا دی, ذبح عظیم کو کرا. 10 ذوالحج کو یہ اور 10 محرم. مسلمانوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. تمہیں جملہ تو یاد آ گیا ہے, تمہیں خاندان رسالت کی جو عظیم قربانی ہے اس کو تم بھول گئے ہو, اس کی ہمیں یاد دلاتی ہے. یعنی کیا ہے, مال قربان کرنا ہے, جان قربان کرنا ہے. 10 ذوالحج کو دیکھو, ادھر سے 10 محرم کو دیکھو.
तुम्हें हकीकत तारीख़ इस्लाम जो है वो नज़र आ जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब के सदक़े में ये हम सब की कुर्बानियों की को कबूल फरमाए, और जिनसे इसने कुर्बानी की है उस कुर्बानी को अपने, कुर्बानी की बहुत ज़्यादा अहमियत फरमाई। इसी वजह से कि अगर कोई शख्स ईद कुर्बान के ईद उल अज़हा पे कुर्बानी करता है, उस कुर्बानी का खून का पहला कतरा जो ज़मीन पे गिरता है, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ करता है, सारे गुनाह। या अल्लाह अपने हबीब और उनकी पाक आल के सदक़े में हम पे अपना फजल फरमा, बरकतें फरमा। सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह का है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु व तहय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला वसीय्यिही व खलीफतिही साहिबल लवाह व बदरिद दुजा शम्सुद दुहा हादिल मुत्तक़ीन आन अमीरिल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब वअला सय्यदतिल जलीलतिल राज़ियतिल मर्ज़ियतिल सय्यदति निस्साइल आलमीन الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلفاء الراشدين المهدي المنتظر الحجة الثاني أشهد اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين. वैसे तो ये असला तो होता ही है हमारे पास, और असले का मतलब ये होता है कि ताकत के साथ हमें तकवा चाहिए, ये है इस्लाम। ताकत अगर तुम्हारे पास हो तो तुम्हें तकवा चाहिए, ये ताकत है, लेकिन हुक्म दिया गया है कि तकवा की बात करो। सबसे इस वक्त जो पूरी दुनिया में अगर इस वक्त हालात अगर देखना चाहते हैं तो हालात दिगरगू हैं। उस लिहाज के साथ हमें जिस बात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है वो ये है कि तीन हमारी बुनियादें हैं अजीम, उस सिलसिले में हमें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। दुश्मन भी इसी पे काम कर रहा है। ये किताब है, अगर टाइम मिले तो उसको पढ़ें, डिवाइड एंड डिस्ट्रॉय द थियोलॉजी, डिवाइड एंड डिस्ट्रॉय द थियोलॉजी, अकायद को बर्बाद करने के लिए। ये जासूस था जो कराची में था और वो 13 साल रहा है। उन्होंने कहा कि तशय्यो की ताकत 3 चीज़ों में है, 3 चीज़ों में है तशय्यो की ताकत। नंबर 1 आज़ादारी सईद उशरा की ताकत है, बहुत बड़ी ताकत।
इतनी बड़ी ताकत है, इंजन है, इंजन खींचता है। आप इधर जो सियासी है ना, अगर बैठे हुए करे इसमें है तो उनको पता है एक छोटा सा मजमा जमा करने के लिए कितना पैसा खर्च होता है। मौला हुसैन का लोग नाम सुनते हैं, खर्च भी करते हैं, क्या है ये मौला हुसैन के नाम में अल्लाह ने अट्रैक्शन। इस वजह से कभी भी आज़ादारी के ऊपर कोई सौदा नहीं आज़ादारी, ये चीज भाई याद। और मैं एक और जुमला कहूँ, आज़ादारी का दुश्मन कभी शिया नहीं होता। इस वजह से पहली चीज। दूसरी जो कोशिश की है दुश्मन ने, वो यानी निज़ाम खुम्स है। एक निज़ाम आज़ादारी, दूसरा निज़ाम खुम्स। कई किताबें लिखी गई हैं, कई बड़े बड़े उसमें आए हैं। ज़ाहिर किताबें आप तो नहीं लिखेंगे ना, किताबें तो हम कैसे लिखते हैं, सही वो क्या होता है, आप लोगों की कोई गलती नहीं। कई किताबें उसमें लिखी गई हैं, खुम्स की जरूरत नहीं, खुम्स को दफन कर दो, खुम्स में बड़ी बड़ी बातें जो है ना वो रही हैं इस पर। उसकी वजह यही थी क्योंकि अगर इनके पास माल होगा तो ये अपने प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाएंगे। इस वजह से कोशिश की गई कि वो जो निज़ाम खुम्स है उस निज़ाम खुम्स में वायलेशन पैदा की। बाज़ को जो है ना पसंद कर दी, ओ खाजा इस वजह से खुम्स न देने वाला भी शिया नहीं होता है। खुम्स नहीं देते तो आपका अपना मामला है, अल्लाह के रसूल के साथ और सैयदा के साथ। लेकिन ये मत कहें कि खुम्स नहीं है जना, उससे काफिर हो जाता है, एक शायद नमाज नहीं पढ़ता है, उसका अपना मामला है ना, नहीं पढ़ता तो वो जाने खुदा जाने, हमें क्या रसूल है। हम तो उसको यही कह सकते हैं नमाज पढ़ो, लेकिन एक दफा कहते हैं कि नमाज है ही नहीं है, वो काफिर हो जाता। क्योंकि जरूरियात दीन का जो भी इनकार करने वाला है वो काफिर होता है। नमाज नहीं पढ़ता उसका अपना है, हिजाब नहीं करता उसका अपना मसला है, रोजा नहीं रखता उसका अपना मसला है, खुम्स नहीं देता उसका अपना मसला है, लेकिन उसको दीन से खारिज नहीं कर सकते। दीन से खारिज करने से इंसान काफिर होता है। तीसरी चीज निज़ाम विलायत है। निज़ाम विलायत के सिलसिले में भी, निज़ाम मर्जियत के सिलसिले में दुश्मन ने बहुत काम किया, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे जहाँ हम हैं 200 साल से ज्यादा जो है ना इन्वेस्टमेंट हुई है, पता है 200 साल से ज्यादा। कराची के एक आदमी मेरे पास कहा कि मुझे आपकी खिदमत में, मुझे पता तो था कि किस लिए आना है मेरे पास, तो कहा कि आपको कुछ हदिया देना है। मैंने कहा हदिया कौन सी? कहा किताबें। मैंने कहा वो 7 जल्दे वाली, पता तो था ना मुझे। कहा कि हाँ वही। मैंने कहा किताबों को घर रख के आना, मुझे ऐसी किताबों की जरूरत नहीं, ऐसी किताबें। इस वजह से यानी बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा, यानी निज़ाम मर्जियत के खिलाफ। निज़ाम मर्जियत में आपको एक चीज बताऊं, निज़ाम मर्जियत ना मेरा है ना आपका है, ये मौला इमाम ज़मान और तशय्युअ की खूबियों में से भी यही है। सबसे बड़ी तशय्युअ की खूबी यह है कि ये 1 सेकंड भी दरे विलायत से हटे नहीं। पैगंबर जाते गए अमीरुल मोमिनीन आए, अमीरुल मोमिनीन जाते गए इमाम हसन मुस्तफा। 1 सेकंड भी निज़ाम मर्जियत से ये तशय्युअ नहीं हटी। इस वजह से ये जो निज़ाम मर्जियत है ये मासूमीन का पता है। ये जो आपको हदीस सुनाते हैं, वअम्मा मन कान मिनल फुक़हा साइनन लिनफ्सिही हाफ़िज़न लिदीनिही मुखालिफन लिहवाहु मुतीअन लिअम्रि मौलाहु फलिल अवाम अन युक़ल्लिदू, ये असल में छठे आका की हदीस है, असल में छठे आका, फिर 11वें आका की, चूंकि जाहिर है कि तशय्युअ जा रही है, उस तरफ जा रही है, फिर 12वें आका की। इस वजह से दुश्मन जो चीजें बड़ी ही इस वक्त जो बचाया है, दाइश कहते थे 33 इयर्स रहेंगी दाइश, ठीक है। दाइश को 3 साल में किसने खत्म किया? 3 साल में किसने किया? उसकी वजह यही थी,
نظام مرجعیت کے ساتھ، نظام مرجعیت کو نئی چیز نہیں ہے. اور پھر ہمارے یہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو جناب امام زمانے کی تقلید میں ہیں. بندہ خدا امام زمانے کی تقلید نہیں ہوتی ہے، امام زمانے کی بیعت ہوتی ہے. تقلید ہمیشہ غیر معصوم کی ہوتی ہے، تقلید نہیں ہوتی ہے معصوم کی. معصوم کی تو بیعت ہوتی ہے، جو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نا، وہ کہیں اب چوں چرا کے بھی کچھ نہیں، بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ایک اور چیز میں آپ کے تمام کو ختم، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اتحاد وحدت اصل خیر، ہمیشہ اسلام نے یہ کہا ہے ہمیشہ کہ آپس میں اتحاد وحدت، اس میں برکتیں ہوتی ہیں، برکات ہوتی ہیں. فیملی لائف کے لیے کہا ہے کہ اصل خیر. قرآن نے کئی دفعہ ایک جملہ ہے لیکن پوری کائنات ہے اس میں، پوری کائنات ہے اس میں. سلح میں ہمیشہ جو ہے نا وہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، یاد رکھو. یہ نہیں ہوتا ہے، ممکن ہے انسان بعض اوقات اپنے حقوق سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے اس میں، لیکن کیا ہے ہمیشہ اس میں خیال رکھیے. دشمن چاہتا ہے آپ کو ڈسٹریکشن کی طرف لے کے جائے، تخریب کی طرف لے کے جائے، آپ کی طاقتوں کو ختم کرے. اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے، اتفاق سب سے بڑی طاقت ہے. سب سے بڑی طاقت جو ہے نا آپس میں مل جل کے رہنا، سب سے بڑی طاقت ہے. اس وجہ سے ہم آپ کو تاکید کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمیشہ اپنی طاقتوں کو مجتمع کریں، ہمیشہ اپنی طاقتوں کو. اتحاد فقط یہ نہیں ہوتا سنی شیعہ میں بیٹھ جائیں جو ہم یہ اتحاد کر رہے ہیں، یہ اتحاد نہیں ہے. فقط ہمیں آپس میں بھی اتحاد کی ضرورت ہے. اتحاد کا ایک بہت اور بڑا معنی ہے جب ہمارے کام ہی نہیں ہوا ہے، کام ہی نہیں ہوا ہے جس کی طرف ہمیں کتنے ڈاکٹرز ہیں، ہمیں وہ اتحاد کی ضرورت ہے. سارے اپنے ڈاکٹرز کو جمع کریں، کتنے کہاں ڈاکٹر، ہم اس طرف نہیں جا رہے. کتنے ہمارے اکاؤنٹنٹ ہیں، ان سب کو جمع کریں، وہ بھی اتحاد کا ایک حصہ ہے. اتحاد بین المومنین کا مطلب ساری طاقتیں ایک نقطے پہ جمع ہونے کا نام. سبحان اللہ. ہر طاقت ڈاکٹرز کو جمع کریں، انجینئرز کو جمع کریں، اکاؤنٹنٹ کو جمع کریں، پروفیشنل کو جمع کریں. ساری جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ایک کہاں پہ ہے تو ایک کہاں پہ ہے تو یہ کہاں پہ ہے. یہ بھی تھا، یعنی اس وجہ سے یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے کہ جس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. اور بہت انسان کو اللہ توفیقات دیتا ہے جب بھی انسان معصومین کی راہ میں اپنے قدم بڑھاتا ہے. میں تاکید کروں گا پھر ہمیشہ آپس میں اتحاد، اتفاق. دشمن کی طاقت اس وقت یہی ہے کہ ہم میں سب سے زیادہ، آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو کی جا رہی ہے اس وقت ہماری ڈسٹریکشن پہ کی جا رہی ہے. سب سے زیادہ طاقت ان لوگ جو پیسے لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے لڑانے کے لیے. سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آپس میں توڑ دیا جائے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اتحاد دے، وحدت دے، ہمیں ہمارے دلوں کو قریب فرمائے. امیر المومنین کی ولایت کا صدقہ ہے یا اللہ تو ہم سب کو ولایت امیر المومنین پہ قائم و دائم فرمائے. ہمارا جینا، ہمارا مرنا ولایت امیر المومنین پہ قرار دے. سیرت معصومین کو ہمارا شعار بنا. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے جوان پروردگار نے زمانے کی جو مسموم ہوائیں ہیں ان سے انہیں محفوظ فرما. پروردگار ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما. جو بچوں کے سلسلے میں پریشان ہیں پروردگار انہیں اچھی اچھی نسلیں عطا فرما. خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے گھروں میں کہ میں یہ بات کرتا ہوں جو کہ بہت زیادہ اس وقت جو پرابلم بنے ہوئے ہیں. سب سے پہلے چونکہ آپ لوگ لیڈیز تو نہیں ہیں نا تو آپ سن رہے ہیں، سب سے زیادہ مرد کا کام جو ہے نا یہ ہوتا ہے صبر و تحمل، صبر و تحمل، صبر و تحمل. مرد کو مرد رہ کے صبر و تحمل کے ساتھ. دشمن یہ بھی چاہتا ہے ہمارے گھر جو ہے نا وہ ڈسٹریکشن کی طرف جائیں. ہم نے گھر میں اس وجہ سے ہم نے حسینی فیملی کو تیار کرنا. یا اللہ ہمارے گھروں کو سید الشہداء کے مشن کے پروردہ جو فیملی ہے وہ قرار دے. پروردگار ہم سب کے مرحومین کو بالخصوص یہاں سینٹر کے ساتھ جتنے وابستہ رہے ہیں اور اب نہیں ہیں، پروردگار آج کی اس
عید کا جو ثواب ہے ان کے نام اعمال میں بھی عنایت فرما، عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حمایت فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما، خدا حق محمد و آل محمد جہاں جہاں پہ بھی مظلومین ہیں ان کی فتح و نصرت عطا فرما، ظالموں کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا، وارث زمان قطب عالم مکان بظہور بنور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کے ناصرین مجاہدین مبلغین میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین السلام۔ اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے